دوستو، سلام مسنون. ہمارے قابل قدر ہستی مولانا ارشد مدنی صاحب جمعیت العلماء کے صدر ہیں، اور وہ قوم اور ملک کے لیے جو خدمات انجام دے رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں. جہاں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے غریبوں کو، وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں. قانونی کارروائی کرنے میں بھی آگے ہیں. ان کی وجہ سے ہزاروں غریبوں کو، محتاجوں کو فائدہ پہنچا ہے. اگر ہندوستان میں کوئی ہستی مجبوروں کی مدد کرنے کے لیے وقت ضرورت پہنچ جاتی ہے تو ہم جیسے لوگوں کو کوئی اور نام ہمارے سامنے نظر نہیں آتا ہے سوائے مولانا ارشد مدنی صاحب کے. اس قدر قابل قدر ہستی، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں. مگر ایسے ایک دو افراد بھی ہوتے ہیں جو مولانا کو غلط سلط باتوں سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. ان میں ایک نام ہے سمیع اللہ خان. ان کی باتوں کو سننے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کیا ہندوستان میں مولانا ارشد مدنی صاحب جیسی شخصیتوں کے سوا کوئی اور یہ جان سکتا ہے کہ یہاں امن و امان پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا اور نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک دن مولانا ارشد مدنی صاحب RSS کے چیف سے بھی ملنے چلے گئے. وہاں بھی ان کی بات چیت ہوئی. اب اگر وہ کسی ایسے چینل پر جو مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنے والوں کو جمع کرتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس کی مذمت ہو رہی ہے. مولانا ارشد مدنی اس چینل میں گئے، وہاں انہوں نے کیا باتیں کہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے آدمی نے کیا باتیں کہیں، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے. سمیع اللہ خان نے بھی یہ باتیں نہیں کہی ہیں. صرف ان کا سوال ہے کہ مولانا کیوں اس چینل پر گئے. کیا کسی سے پوچھ کر مولانا کو کسی چینل میں جانے کی ضرورت ہے؟ کیا کہیں کیا نہ کہیں، اس کے لیے بھی سمیع اللہ جیسے لوگوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت افسوس، صد افسوس. ہم کیا کہیں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس سلسلے میں کیا کہوں. اچھا بھی نہیں لگتا ہے کیونکہ ہم تمل ناڈو کے ہیں. تمل ناڈو کی تہذیب و تمدن ایک الگ قسم کی ہے. یہاں زمانے سے ہندو، مسلمان، عیسائی وغیرہ مل جل کر رہتے ہیں. یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتا ہے. یہ اتر پردیش نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں مولانا کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہنے والے کہاں کے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے. جیسے بھی ہو، ہم جیسے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مولانا کی خدمت میں گستاخی ہوئی ہے. یہ بہت افسوسناک ہے. اس ویڈیو کے ذریعے میں جاننا چاہتا ہوں
کہ مولانا نے اس ناپسندیدہ چینل میں کیا باتیں کہیں. اگر کسی کے پاس اس سلسلے میں کوئی مواد موجود ہے، ویڈیو ہے یا مضمون ہے، تو برائے مہربانی وہ واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ کر سکتے ہیں. ہم بھی پڑھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ بات کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نے اس چینل میں جو باتیں کہی ہیں وہ ضرور اچھی باتیں ہی ہوں گی. وہاں جانا بھی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا بھی ہمارے علماؤں کا مشغلہ رہا ہے، عادت رہی ہے. اصول بھی یہی ہے کہ ہم دشمنان اسلام کے سامنے سچی باتیں کہیں. کیا پتہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف بولنے والے بھی سدھر جائیں گے، مولانا کی باتوں سے متاثر ہو جائیں گے اور وہ کام نہیں کریں گے جو اب تک کرتے آئے ہیں. ایسی امید ہمیں کرنی چاہیے. یہ چھوڑ کر مولانا کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا کہنا کوئی معقول بات نہیں سمجھی جا سکتی ہے. خدا کرے کہ لوگ اس سلسلے میں مولانا کی قدر و قیمت جو کرتے آئے ہیں وہ ضرور سمیع اللہ خان جیسے لوگوں کی کرٹیسزم سے ناراض ضرور ہوئے ہوں گے. پھر ایک بار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا ارشد مدنی صاحب خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں کیا کہنا چاہیے، کہاں کہنا چاہیے، کب کہنا چاہیے، کس چینل میں جانا چاہیے، کس چینل میں نہیں جانا چاہیے. اگر جاتے ہیں تو کس اگریمنٹ کے ساتھ وہ گئے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ کام کیے ہوں گے. اس کے علاوہ سمیع اللہ خان نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ان کی باتوں کو سن کر ان کے ساتھ رہنے والے اس غلط آدمی نے کیا کہا. یہ اہم ہے. ہم مواد کو چھوڑ کر، اصول کو چھوڑ کر کہیں اور بھٹک رہے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ سمیع اللہ خان سے بگاڑنے کی بات ہی ہوتی ہے، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں. اس پیمانے پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اس بھائی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ علماء کرام پر کیچڑ نہ اچھالیں. وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا باتیں کہاں کہنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم میں علماء کی قدر کرنے کی قدر کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اس کے لیے ہماری دعا بھی ہونی چاہیے. بس یہی مجھے کہنا تھا. 3-4 ویڈیوز آئے اور ایک مضمون بھی آیا. وہ پڑھنے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. مولانا ارشد مدنی صاحب ہمارے قابل قدر
مولانا ہیں، ان کی عزت بہت ہے جس کا اظہار الفاظ میں ہو نہیں سکتا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش قابل قدر ہے، قابل ذکر ہے۔ ان سے کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے ان پر ہی نکتہ چینی کرنا آخر کے خیال میں ایک نازیبا حرکت ہے جس کی جتنی بھی نندا کی جائے کم ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ کیوں بولے نا جانا ہے، بولے نا، اسی لیے جلدی بھی کر لیا، فر بول دیا۔ یہ سن لیے کہ سن کے چل جاؤ 2 منٹ، سننے کے بعد برابر ہے بولے چاہیے بھائی، ادھر لوں گا نہیں ادھر لوں گا۔ یہ کہاں رکھو؟